یاد رکھیے گا کہ غلام سچا غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے. جو غلام سچا غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کا کہنا مانتا ہے, جو اپنے آقا کی ہر بات کو مانتا ہے. بہت دیر ہو گیا, حضرت مشاہد ملت کے نام کا ایک شعر سن لیجئے. بہت دیر ہو گیا نہیں پڑھا گیا کہ ہے دیکھا آپ کے در پر مشاہد ملت. اللہ اب بول دیجئے, حضرت کی تشریف آوری ہے. سبحان اللہ بولیے, کس کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے دیکھا آپ کے در پر مشاہد ملت, بدل رہے ہیں مقدر مشاہد ملت. ہے دیکھا آپ کے در پر مشاہد ملت, بدل رہے ہیں مقدر مشاہد ملت. بڑے بڑوں کے دکانوں میں پڑ گئے تالے, کھلا جو آپ کا دفتر مشاہد ملت. بڑے بڑوں کے دکانوں میں پڑ گئے تالے, کھلا جو آپ کا دفتر مشاہد ملت. اور تڑپ تڑپ کے کئی لوگ مر گئے اب تک, تڑپ تڑپ کے کئی لوگ مر گئے اب تک, تمہارے بغض میں جل کر مشاہد ملت, تمہارے بغض میں جل کر مشاہد ملت. اور غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا, غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا, غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا. یہ باطل کے لیے شمشیر ہیں ہلکے میں مت لینا. اب زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. غلام حضرت شبیر ہیں ہلکے میں مت لینا, یہ باطل کے لیے شمشیر ہیں ہلکے میں مت لینا. وہ نعرہ 313, وہ جس سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا, وہ جس سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا, وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لینا. وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے میں مت لینا. گئے ہیں فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر, وہ عالمگیر اورنگزیب ہے, وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لینا. وہ اورنگزیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لینا. شیاطین زمانہ قید میں ہر وقت رہتے ہیں, میرے غازی کی وہ زنجیر ہے ہلکے میں مت لینا. میرے غازی کی وہ زنجیر ہے ہلکے میں مت لینا. یہاں پر اور تو سکہ کسی کا چل نہیں سکتا, یہ بھارت خواجہ کی جاگیر ہے ہلکے میں مت لینا. یہ بھارت خواجہ کی جاگیر ہے ہلکے میں مت لینا. اور رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جس کو مفتی اعظم, وہ میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے میں مت لینا. وہ میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے میں مت لینا. جہاں والے جنہیں شاہ مشاہد کہتے رہتے ہیں, جہاں والے جنہیں شاہ مشاہد کہتے رہتے ہیں, وہ میرے خواجہ کی شمشیر ہے ہلکے میں مت لینا. وہ میرے خواجہ کی شمشیر ہے ہلکے میں مت لینا. اور اپنے مرشد برحق سرکار معصوم ملت کے نام پر ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. وہاں بھی صلح کلی کانپتے ہیں نام سے جن کے, وہاں بھی صلح کلی کانپتے ہیں نام سے جن کے, وہ معصوم ملت ہمارے پیر ہیں ہلکے میں مت لینا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کرسی خطابت پر حضرت ایک دم جلوہ افروز ہے. نبی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شہزادہ سرکار معصوم ملت, وارث علوم سرکار مشاہد ملت, ولی ابن ولی, پیر ابن پیر, متقی ابن متقی, رئیس التحریر حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ, حضور فاران ملت کی میں بارگاہ مقدس میں بہت ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ حضرت اپنے جملے گفتگو مبارکہ سے ہم تمامی غلامان اہل سنت کو مستفیض و مستنیر فرمائے. آئیے حضرت کا زوردار سے استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ کے اعلی حضرت زندہ باد, مظہر اعلی حضرت زندہ باد, پیر سرکار مظہر اعلی حضرت زندہ باد, شہزادہ حضور معصوم ملت زندہ باد, حضور فاران ملت زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. آگے کرسی لگا
حاضرین محفل، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات سبحان آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم اور آپ ذکر امام عالی مقام اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سننے اور اس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ جی کچھ دن پہلے یہی ذکر امام عالی مقام آپ کے پڑوس کے گاؤں ابنا جود، جسے محبت سے شیر بشر سنت اپنا جود کہا کرتے تھے، اس میں ہوا تھا۔ گزشتہ شب آپ کے دوسرے پڑوسی گاؤں جس کو علاء الدین پور کہا جاتا ہے، اس میں ذکر امام عالی مقام کی محفل تھی۔ میرے باپ میرے پاس کچھ دن پہلے یہ احباب آئے اور اس ذکر کی دعوت دینے لے۔ میاں یہ ذکر امام عالی مقام صرف نام امام عالی مقام کی وہ عظمت اور رفعت ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کے حوالے سے، حضور بار بار امام عالی مقام کا نام لینا پسند کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف امام عالی مقام کا نام لینا حضور بار بار پسند کیا کرتے تھے۔ تو صرف امام عالی مقام کا تذکرہ تو جس گاؤں کے اندر نہیں ہو پایا تھا، انشاءاللہ آج 20 محرم الحرام کی شب کے اندر یہ کسر بھی پوری ہو جائے گی۔ 10 دن ذکر نہ ہو پایا تو نہ ہو پایا کسی وجہ سے، لیکن آج انشاءاللہ ذکر امام عالی مقام۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو سوچو کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو سوچو کیا سے کیا ہوتے، ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ فرما دو کہ میں نے تم سے کوئی اجر اس پر طلب نہیں کیا، لیکن ہاں اتنا ضرور تم سے مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کر لو۔ تو یہ محبت ہی کا تو تقاضا ہے کہ 1300 سال کا وقت گزر گیا، حسینی آج بھی محرم الحرام کی تاریخ آنے نہیں پاتی ہے، ذکر امام عالی مقام کی محافل شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ مطلب یہ
کہ امام علی مقام آج 1300 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے کربلا کے اندر اپنی آل کو قربان کر کر دین اسلام کی حفاظت کری تھی، ہمارے ایمان کی حفاظت کری تھی، اور حسینی 1300 سال کے بعد بھی کم و بیش اے امام آپ کو بھولا نہیں ہے۔ محرم کا چاند نظر آیا، ہم نے سبیلیں عام کر دی، محرم کا چاند نظر آیا، ہم نے لنگر عام کر دیا، محرم کا چاند نظر آیا۔ اے امام ہم آج بھی آپ کی یاد کو اپنے کلیجے سے لگائے ہیں، وہاں پر یزیدیوں نے آپ کو شہید کیا ہے، ہم نے ذکر امام علی مقام کی محفل 10 روپے لے کر 20 روپے لے کر مختصر تو مختصر مطول تو مطول ہم نے آپ کی یاد منائی ہے۔ اے امام یہ ہمارا کام ہے، یاد آپ کی منائی ہے، اور کل میدان قیامت میں نانا کے حضور بخشوانا یہ آپ کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آج امام علی مقام کی محفل ہے، میاں ہم اور آپ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری گنتی اور شمار کیا ہے، ان کا نام پاک ہماری زبانیں میاں اس لائق نہیں کہ زبان سے لے، یہ کرم ہے ان کا۔ یہ محرم الحرام کے واقعات ہیں، مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف ذکر امام علی مقام کی وہ تاثیر ہے کہ وہ ذکر امام علی مقام اگر یقیناً بہرے کو سنا دیا جائے تو وہ اللہ اکبر اس کا بہرا پن جاتا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں تفصیل میں نہ جا کر بتاؤں کہ خون امام علی مقام اگر کسی کی آنکھ میں پڑے تو راوی بیان کرتے ہیں اس اندھی لڑکی کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ وہ ایک تمام تر تفصیل ہے، لیکن کیا فرمایا محبوب فرما دو، قرآن کے اندر فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودت، اتنا ہی تو مانگتا ہوں کہ اپنی اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قربا سے محبت کرو۔ یہ وہی مانگا گیا، اور اسی کا انشاءاللہ آج ہم اور آپ یہ محبت ہی کا اصول ہے کہ ان کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں یہ ادنا ہمارا چھوٹا سا نذرانہ ہے جو یہاں بیٹھے سنیں، وہ یہ سوچ کر آج بیٹھیے کہ ذکر امام علی مقام کی محفل کے اندر جو بیٹھے ہیں، امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں۔ امام ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں، ہم نے معرکہ کرب و بلا درگزر نہیں کیا، ہم نے قصے اور کہانیوں کی طرح ہم نے اور قصے اور کہانیوں کی طرح اس کو نہیں، بلکہ ہم نے اس کو اپنے سینے میں بسایا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا، اور ہم اپنی اولاد کو بتا کے جائیں گے بیٹا زندہ رہنا تو نبی کے خاندان کا تذکرہ کرتے رہنا، اور یہ کہتے رہنا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا میں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں اور میں آپ کو سمجھاؤں، آج انشاءاللہ استاد زمن علامہ حسن برادری اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ شہنشاہ سخن علامہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی معتبر اور مستند واقعہ حائلہ کربلا کے اوپر جو کتاب اور در نایاب ہے، یعنی کہ آئینہ قیامت، اس کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کروں گا، اس سوچ کے ساتھ کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں ہمارے بولنے کو اور آپ کے سماعت کرنے کو مولا قبول فرما لے۔ ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہاروں پر ہے جا رائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، ہما کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی، اور علی کے لاڈلے خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے لاڈلے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا، سجی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و طلت کی، یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دے اپنے فدائی کو، یہ وہ شمع نہیں جو رو کے کاٹے
راتیں رات آفت کی، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے جانے تازہ پائیں پروانے، یہ وہ شمعیں ہیں جن سے جانے تازہ پائیں پروانے، یہ وہ شمعیں ہیں جو ہنس کر گزارے شب مصیبت کی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان کہہ اللہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ آؤ آؤ کربلا چلے، آؤ دشت نینوا چلے، 20 محرم الحرام کی شب آج لگ چکی ہے اور ہم ذکر 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کا کریں، جو محرم الحرام کی تاریخ 60 سے گزر کر اور 61 ہجری کی جو تاریخ لگی تھی۔ امام عالی مقام، آؤ آؤ مسلمانوں، مسلم سماج میں پیدا ہونے والوں، امام عالی مقام کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عہد کرنے والوں، آؤ کربلا چلے، آؤ دشت نینوا چلے، آؤ خاندان نبی کا کچھ دیر تذکرہ کریں، آؤ خاندان نبی کی باتیں کریں جن کا ذکر سننے آپ ملائکہ آیا کرتے ہیں، ملائکہ مقربین آیا کرتے ہیں، اجنہ صالحین آیا کرتے ہیں۔ خوشا قسمت وہ لوگ جو اس ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت ہم اور آپ کیا ملائکہ کیا کرتے ہیں۔ میاں آسان نہیں ہے اس محفل کو سجا لینا، یہ ان کی بات ہے جو اپنی بات جس سے چاہے کروا لے، وہ اپنا ذکر جس سے چاہے کروا لے۔ آؤ کربلا چلے، آؤ دشت نینوا چلے، اللہ اکبر۔ 7 محرم الحرام کی تاریخ ہے، اعلان کر دیا گیا ہے خیمہ اہل بیت کے اندر پانی کا قطرہ جانے نہ دیجیے، خیمہ اہل بیت کے اندر دانے کا ایک کھانے کا دانہ جانا نہیں چاہیے۔ ہم ابن سعد بدنہاد، ابن زیاد بدنہاد، دیگر اشقیاء نے اعلان کر دیا ہے خیمہ اہل بیت کے اندر پانی نہ جانے پائے، رات کا سناٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بھوک اور پیاس، اس شدت کے اندر بھی خیمہ اہل بیت کے اندر تلاوت قرآن بھی ہے، اس بھوک اور شدت کے اندر خیمہ اہل بیت کے اندر نماز اور تہجد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر جہاں پر لوگوں کو کرنا دشوار ہوتا ہے، نبی کا خاندان وہاں پر شکر گزاری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کا سناٹا ہوتا ہے۔ علماء تحریر فرماتی ہیں، میں آپ کو آئینہ قیامت تصنیف لطیف برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخت استاد زمن کے حوالے سے بتاؤ۔ رات کا سناٹا ہوتا ہے، امام عالی مقام ایک شمع روشن ہے، اس کو بجھا دیا کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں، میں تم سے راضی ہو گیا، مکہ مکرمہ سے میرے ساتھ تم لوگ چلے، مدینہ طیبہ سے ساتھ چلے، آج قلعہ معلیٰ دشت نینوا آئے ہو، تم لوگ اپنے اپنے بلاد اپنے اپنے ایریوں کے اندر واپس چلے جاؤ، اور ہو سکے تو ایک ایک میرے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کو ساتھ میں لے جاؤ، کوئی زینب کو، کوئی اللہ اکبر علی اکبر کو لے جائے، کوئی علی اصغر کو لے جائے، میرے اہل بیت میں سے کچھ فردوں کو ساتھ میں لے جاؤ۔ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسی ہے، میرے خون کو بہانے کے بعد ان کو تشفی ہو جانی ہے، ان کو تسکین ہو جانی ہے۔ یہ سوچ کر چراغ کو گل کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کے بعد شرم و حیا کے اندر، آڑ کے اندر کوئی اٹھ نہ پائے۔ امام علی مقام نے چراغ خاموش کر دیا، کچھ دیر بعد چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے اقربا جمع ہیں، سارے اعزاء جمع ہیں، سارے امام علی مقام کے اوپر جان نثار کرنے والے وہ ساتھی جمع ہیں۔ حضور آج کربلا کے اندر، حضور آج دشت نینوا کے اندر، آج آپ کو اگر تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے کیا جواب دیں گے کل آپ کے نانا جان کو جب سوال ہوگا کہ میرے حسین کو اشقیاء کے درمیان تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ نہیں نہیں حضور، وہ زندگی پھر کون سی زندگی ہے جو آپ کے بعد جی جائے
نہیں زندگی اللہ حضور ہم اس زندگی پر خاک ڈالتے ہیں جو آپ کے بغیر جیے. نہیں آپ کے بغیر تو لمحہ بھر بھی جی نہیں سکتے ہیں, لمحہ بھر بھی ہمیں سکون نہیں ہے. جب کبھی محبوب کی یاد آتی ہے, جب کبھی نبی کی یاد آتی ہے, چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرنے کی تمنا ہوا کرتی ہے. حضور آپ کے رخ پاک کو دیکھ لیا کرتے ہیں, دل کو تسلی ہوتی ہے, دل کو تشفی ہوتی ہے. آپ کے بعد وہ زندگی کون سی زندگی ہوگی جو ہم جیئیں گے؟ آپ کے بعد وہ زندگی کون سی زندگی ہوگی جو ہم جیئیں گے؟ وہ لمحات کون سے لمحات ہوں گے جو ہم جیئیں گے؟ اور پھر کیا جواب دیں گے؟ اور پھر کس سوچ کے ساتھ ہم آپ کو اس نرغے کے اندر چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا, جب تم عہد صمیم کر چکے ہو تو یاد رکھو ظلم و جفا کی آندھیاں اٹھیں گی, وہ تمہارے قدموں کو متزلزل نہ کرنے پائیں. تمہیں صبر کے ساتھ شکر الہی بجا لانا ہے. میں آپ کو بتاؤں واقعہ کربلا مسلمانوں کون بیان کر سکتا ہے؟ استاد زمن بولے, علامہ حسن بولے, کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروانے اہل بیت, لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروانے اہل بیت. راوی بیان کرتے ہیں اللہ اکبر, یہ وہی کربلا ہے, یہ وہی دشت نینوا ہے جہاں پر معرکہ کرب و بلا سے سالوں پہلے ایک بار مولائے کائنات کا گزر ہوا. مولائے کائنات کا گزر ہوا. جب میدان کربلا پہنچے تو مٹی اٹھا کر سونگی اور فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ ساتھیوں نے فرمایا حضور اسے کربلا کہتے ہیں. اتنا سننا تھا, استاد زمن نقل کرتے ہیں, اتنا زارو قطار روئے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اتنا روئے کہ زمین شرابور ہو گئی, تربتر ہو گئی, اور اس کے بعد وہیں اپنے قافلوں کو روک دیا. سالوں کا ابھی پہلے کا مارکہ, ابھی کربلا کا مارکہ نہیں آیا, اس سے سالوں پہلے راوی بیان کرتے ہیں قافلوں کو روک دیا, کجاوے اتار لیے گئے, سواریوں کو ٹھہرا دیا گیا, اور اس کے بعد مولائے کائنات کبھی دائیں جاتے اور فرماتے یہاں علی اکبر شہید ہوں گے, کبھی بائیں جاتے یہ وہ زمین ہے جہاں قاسم بن حسن شہید ہوں گے, کبھی دائیں جاتے یہ وہ زمین ہے جہاں علی اصغر شہید ہوں گے, کبھی بائیں جاتے یہ وہ زمین ہے جہاں عباس علمبردار گریں گے, یہ وہ زمین ہے جہاں عباس کے کٹے بازو شہید ہو کر گریں گے, اور یہ وہ زمین ہے جہاں میرا شہزادہ میرا لخت جگر حسین شہید ہوگا. اللہ اکبر. راوی بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن فرماتے ہیں مولائے کائنات وہاں پر رک کر اس قدر روئے کہ آنکھوں سے اللہ اکبر اتنے آنسو کہ زمین کربلا شرابور ہو گئی, تربتر ہو گئی. اور اس کے بعد جب ساتھیوں نے حال پوچھا تو فرمایا جانتے ہو میں ایک بار نبی کریم کے حضور حاضر تھا, میں نے حضور کے چشمان مبارک میں چند آنسو کے قطرات دیکھے. حضور معاملہ کیا ہے, حضور ماجرا کیا ہے کہ سید الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو ہے, امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو ہے, باعث تخلیق کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے اے علی جانتے ہو ابھی جبریل آئے تھے اور آکے انہوں نے بتایا کہ ایک میدان کربلا ہے, دشت نینوا ہے, وہاں کی مٹی لا کر دی کہ آپ کے شہزادے حسین کو لوگ وہاں پر شہید کر دیں گے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن شہدائے کرب و بلا, جشن شہدائے کرب و بلا, فیضان امام علی مقام, فیضان شہدائے کرب و بلا, نعرے رسالت. فرمایا گیا جبریل آئے تھے اس وقت حضرت مولا کائنات نے فرمایا وہ یاد بات حضور کی مجھے آج آ رہی ہے, میں کہنا چاہتا ہوں آج وہابی کہتے ہیں, آج دیوبندی کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے, کہو معاذ اللہ, نبی کو علم غیب نہیں ہے, کہو معاذ اللہ. یہ وہابی بولے, یہ دیوبندی بولے, یہ نجدی بولے, یہ رافضی بولے, میں نے کہا اور دلائل تو اپنی جگہ. اللہ اکبر. مولا کائنات کربلا معلّہ کے اندر
دشت نینوا کے اندر سالوں پہلے بتا رہے ہیں یہاں پر حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، یہاں علی اصغر شہید ہو گئے، یہاں عباس کے بازو گرے گے، یہاں میرا شہزادہ گرے گا۔ جب اللہ اکبر مولائے کائنات کے غیب کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بولے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ کوئی غیب کیا، سب سے بڑا غیب تو وہ رب کا دیدار ہی تھا نا۔ اعلیٰ حضرت اسی نقطوں کو بیان کرتے کہ دیدار الہی تو سب سے تمام انبیاء و مرسلین آئے لیکن رب کا دیدار نصیب نہ ہو۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہمارے حضور وہ معراج کی رات وہ ایک طول و طویل واقعات ہے لیکن رب کا دیدار کر لیا تو وہ اس سے بڑا اور غیب کیا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اور کوئی غیب کیا حضور آپ سے نہا ہو بھلا، آپ سے چھپے بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، امام سبحان علی مقام کی یاد میں کہہ دو، شہیدان کربلا کی یاد میں کہہ دو، سبحان اللہ۔ ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو سوچو کیا سے کیا ہوتے۔ اللہ اکبر، آؤ کربلائے معلیٰ چلے، آؤ دشت نینوا چلے۔ راوی بیان کرتے ہیں روایت کے اندر آتا ہے 10 محرم الحرام کی صبح کا وقت ہوا، ایک وہ سورج نمودار ہوا جو ظلم و جفا کی جتنے آندیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، فرمایا جاتا ہے امام علی مقام نے ایک جانب حضرت زہیر کو قائم فرمایا لشکر کے اور ایک جانب حضرت حبیب کو قائم فرمایا۔ یہ حضرت زہیر جانتے ہو کون ہے؟ یہ امام علی مقام سے محبت نہیں کرتے تھے لیکن جب نبی کا قافلہ، نبی کے خاندان کا قافلہ مکہ مکرمہ سے کربلا کے لیے چلا تو یہ حضرت زہیر حج کر کر لوٹ رہے تھے تو ان کا عالم یہ تھا کہ امام علی مقام کے جہاں خیمے لگتے تھے اس سے علیحدہ بالکل خیمہ لگاتے تھے۔ یہ امام علی مقام کے محبت محبین اہل بیت میں سے نہ تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، امام علی مقام نے طلب فرمایا بلاؤ زہر کو، آج ہم بھی تو اس سے ملاقات کریں، آؤ ہم بھی آج ملاقات کریں، بلاؤ زہر کو۔ یہ بکراہت آئے اور اللہ جانے کون سی خوبیاں ان پاک صورتوں میں تھیں جو انہیں ایک نظر دیکھ لیتا تھا وہ ان کے ہاتھ پر بکا ہی جاتا تھا۔ رب جانے کون سی کشش ان چہروں کے اندر تھی، اللہ اکبر، جو ایک نظر ان کو دیکھتا تھا پھر اپنا تن من دھن قربان کر کر ان کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار۔ وہ زہیر جو اب تک امام علی مقام کے محبت نہیں بلکہ قدورت رکھتے تھے، امام علی مقام سے پتہ نہیں امام علی مقام نے کیا فرما دیا۔ اب جب واپس اپنے خیمے میں گئے تو کہا جا رہا ہے اے ساتھیوں اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو نبی کے نواسے کے ساتھ میں جا رہا ہوں، ورنہ تمہاری میری ملاقات آج آخری ملاقات ہے۔ میں نبی کے اللہ اکبر نواسے کے ساتھ جا رہا ہوں اس لیے کہ میں جنگ صفین سے جب لوٹ رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جو لوگ نبی کی آل پر قربانی جان کی دیں گے وہ لوگ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں جو آج جنگ کے فتح کے بعد مال انہیں ملا۔ وہ سے زیادہ کے مستحق ہوں گے۔ فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہا تمہیں بھی میں طلاق دیتا ہوں، جاؤ ایسا نہ ہو تمہارے میرے بعد تمہیں تکلیف ہو۔ عزیزو وہ زہیر جو ابھی تک قدورت رکھتے تھے، محبت نہ تھی، پتہ نہیں کون سی نگاہ نازنین نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھی تو ایسا کام ہوا تن من دھن قربان کرنے کے بعد سب کچھ دینے کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا ہو سکے تو میرے ساتھ چلو، نہیں ہو سکے تو اپنی راہ لے لو، میری اور تمہاری آج آخری ملاقات ہے۔ اور پھر امام علی مقام کے پاس آ کر اور کربلا معلیٰ میں آج امام علی مقام کے ساتھ میں کھڑے اور انہی حضرت زہیر کو امام علی مقام نے انہی حضرت زہیر کو ایک جانب اسی اپنے خیمے کے قائم فرمایا اور ایک جانب حضرت حبیب کو قائم فرمایا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو معرکہ کربلا بتاؤں۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا حضرت حر بن ریاحی
اللہ اکبر، عجیب کشمکش معاملہ ہے. دل پہلو کے اندر اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ آس پاس کے سوار سن رہے ہیں دل کی دھڑاہٹ کو. اے حر، معاملہ کیا ہے؟ تمہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی شام کا اگر پہلوان ہم سے پوچھتا ہے کون ہے تو صفحے اول میں جس کا نام آتا ہے ہم تمہارا نام لیتے ہیں. ان 72 سے جن کے پاس پانی بھی نہیں ہے، 3 دن سے کھانا بھی نہیں ہے، 3 دن سے دانا بھی نہیں ہے، اور 72 ہی تو ہیں. اللہ، ان سے خوف کھاتے ہو؟ حضرت حر نے کہا اے عمرو ابن سعد، ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی جانب کھینچ رہی ہے، ایک طاقت ہے جو مجھے حضور کی شریعت کی جانب کھینچ رہی ہے، ایک طاقت ہے جو نواسۂ رسول کی جانب لے جانا چاہتی ہے، اور ایک طاقت ہے جو مجھے جہنم کی جانب کھینچ رہی ہے. ایک طاقت ہے جو کہہ رہی ہے حر تمہیں اپنی بال اور بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. ایک طاقت ہے جو کہہ رہی ہے حر تمہیں زندگی بھی تو جینا ہے. ایک طاقت ہے جو کہہ رہی ہے حر تم حکومت سے ٹکرا نہیں سکتے ہو. تو اس کے بعد فرمایا اے عمرو ابن سعد، ہو سکے اگر عمرو ابن اللہ اکبر حر اگر اپنی پوری سلطنت بھی اگر تو دے دے اس پر خوش نہیں ہے، نبی کے خاندان کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. راوی بیان کرتے ہیں گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ پار سے وہ پار خیمہ اہل بیت میں جا پہنچے. نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان خانقاہ حشمتیہ، فیضان امام علی مقام، فیضان شہدائے کرب و بلا. نعرے رسالت. بہت سے موضوعات کے اوپر اسی جامع مسجد، حشمتی جامع مسجد کے اندر بول بھی چکا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت حر اللہ اکبر وہی ہیں جو امام علی مقام کا راستہ روک کر کہا تھا حضور دل آپ کے ساتھ ہے، حضور ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے، لیکن ضرورتیں ہمیں اپنے ساتھ اور یزید کے ساتھ کھڑا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں. لیکن امام علی مقام اس وقت حضرت حر سے راضی نہ ہوئے. اب راضی ہوئے جب حضرت حر بالکل کھنا کھن ہو گئے، ٹناٹن ہو گئے. پتہ کیا چلا؟ امام علی مقام کے واقعات بتا رہے ہیں اگر حسینی ہو تو ضرورتوں کو بالائے طاق رکھو، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر سچے حسینی ایسے بنو کہ امام علی مقام کے نام پر وہابیوں سے اتحاد درگزر کرو، دیوبندیوں سے مصافحہ معانقہ ترک کرو اور امام علی مقام کے سچے وفادار بن جاؤ. جی یہ حضرت حر کا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے. اب اس کے بعد سنو، فرمایا گیا ایک صاحب حضرت استاد زمن فرماتے ہیں آئینہ قیامت کے اندر جن کا نام نافع بن ہلال ہے، انہوں نے اپنے امام علی مقام کے محبین امام انہی 72 نفوس قدسیہ جو امام علی مقام نے سخت متعین فرمائی. اللہ اکبر. 32 سوار ہیں اور 40 پیادہ خیمہ اہل بیت کے اندر ہے. 32 سوار ہیں اور 40 پیادہ ہیں. اللہ اکبر. انہی کے اندر حضرت نافع بن ہلال بھی ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے وہ زہر آلود تیر تیار کر رکھے تھے. اب جب جنگ شروع ہوئی اور طبلہ بجایا، اللہ اکبر، انہوں نے تیر مارنا شروع کیے. ایک تیر مارا، خون آلو زہر آلود تیر مار رہے ہیں. بیان کیا جاتا 12 یزیدیوں کو تو واصل بجہنم کیا اور اس کے بعد اٹھائی تلوار اور اس کے بعد یزیدی صفوں کے اندر دخول فرما دیا. بالکل درم بھرم کر دیا. اسی اسنا کے اندر فرمایا جاتا ہے دونوں بازو آپ کے شہید ہوئے جاتے رہے حضرت نافع بن ہلال. اللہ اکبر. وہ مصطفیٰ کے خاندان پر قربان ہونے والا ہلال، وہ مصطفیٰ کے خاندان پر قربان جانثار کرنے والا ابن ہلال، وہ ایسا ہلال بنا کہ آج بھی وہ ہلال نظر آ رہا ہے، آج بھی وہ چمکتا اور دمکتا نظر آ رہا ہے. اب ان زخمی حضرت ہلال کو شمر نے پکڑا، حضرت نافع بن ہلال کو شمر نے پکڑا اور عمرو ابن سعد کے پاس لے آیا. لیکن یہ محمدی کچھار کا زخمی شیر، اللہ اکبر، یہ محمدی کچھار کا زخمی شیر کہہ رہا تھا ڈرے نہیں، خوف نہیں کھایا. ارشاد فرمایا اے شمر کیا مجھے پکڑتا ہے؟ افسوس میرے بازو جاتے رہے لیکن میں نے تو تیرے 12 کو مارا ہے، میں نے تیرے کو تو کتنے ہزاروں کو میں نے زخمی کر دیا. ابن سعد اور اللہ اکبر شمر ملعون کے منہ پر فرما رہے ہیں اے شمر کیا کرتا
جانتا ہے میرے بازو نہ رہے ورنہ تجھے بتاتا میں نے تمہارے 12 کو شخص اللہ اکبر قتل کیا ہے اور کتنوں کو واصل بجہنم کیا ہے. شمر نے تلوار چلائی آپ کا جسم کی اللہ اکبر سر مبارک جس میں نازنی سے جدا ہوا پڑھئے انا للہ و انا الیہ راجعون. راوی بیان کرتے ہیں حضرت خر جب امام علی مقام کے خیمے میں اب آ چکے تھے اللہ اکبر ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت خر اور حضرت اللہ اکبر حبیب وہ یوں کرتے تھے کہ حضرت خر جنگ کرتے ہوئے جاتے صف اعداء کو کتنوں کو واصل با جہنم کرتے جب وہ گھر جاتے تو پیچھے سے حضرت حبیب جاتے حضرت خر کو چھڑا آتے پھر حضرت حبیب جاتے اور کتنوں کو واصل با جہنم کرتے. جب حضرت خر دیکھتے کہ حبیب گھر گئے ہیں تو یہ جاتے اور چھڑا لاتے. کتنی دیر جنگ یوں ہی چلی استاد زمن فرماتے ہیں جی کتنی دیر جنگ یوں ہی چلی کہ حضرت خر جائیں تو پھر جب وہ پھنسے تو حضرت حبیب انہیں چھڑا لائیں حضرت حبیب جائیں اور کتنوں کو با جہنم جب وہ پھنسے تو حضرت اللہ اکبر ہو چھڑا لائیں. یوں جنگ کا مارکا چلا اللہ اکبر. کربلا معلی دشت نینوا میاں وہ مار کے اور وہ واقعات رونما ہوئے ہیں. زبان قاصر ہے کہ ان کو بیان کر پائے لیکن آج ہم اور آپ جو ذکر امام علی مقام کرنے بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ بارگاہ امام علی مقام میں اگر انشاءاللہ یہ ذکر قابل قبول ہو گیا تو پھر شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا قیامت میں کھلے جب پردیسیاں یا رسول اللہ. آمین آمین زور سے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا گیا. راوی بیان کرتے ہیں میں آپ کو واقعات بہت طویل و طویل ہیں میں کیا کیا واقعات بتاؤں. امام علی مقام کے خیمے کے اندر راوی بیان کرتے ہیں ظہر کا وقت آیا. ہاں ایک استاد زمان نے یہ بھی واقعہ تحریر فرمایا صبح کا وقت جب 3 دن سے نبی کے خاندان خیمے نبی کے خاندان کے خیمے میں پانی تو نہیں آیا تھا نا 3 دن سے دانا تو نہیں آیا تھا. تو اب صبح کا وقت جب 10 محرم الحرام کا آیا تو ایک وہ جو 72 نفوس قدسیہ میں سے امام علی مقام کے ساتھی تھے وہ اچانک مسکرانے لگے اور مسکراہٹ میں بات کرنے لگے. تو ساتھی کہنے لگے جناب خیریت تو ان عالم کے اندر اس دکھ کے اندر آپ مسکراتے ہیں. تو انہوں نے ہم مسکرا کر جواب دیا تم لوگ میری زندگی سے واقف ہو میں کبھی جوانی میں بھی کھل کر نہیں ہنسا لیکن آج میں یہ دیکھتا ہوں کب جان جانے آفری کے سپرد کروں اور کب نبی کونین سے ملاقات کروں. آج مسکرانے کا سبب یہ ہے کہ قدم نازنی اللہ اکبر نواسے رسول پر جان ادھر جائے ادھر نبی اللہ اکبر سے ملاقات ہو ادھر نواسے رسول کے قدموں پر جان جائے اور ادھر مولا کائنات کے دستے پاک سے کوثر سے سیراب ہوا جائے. سبحان اللہ. مسکراہٹ سبحان اللہ. کٹانا سر کو تیری راہ میں کٹانا سر کو تیری راہ میں اور اف نہیں کرنا زباں پر تیرے جابازوں کی ہمت اس کو کہتے ہیں زباں پر تیرے جابازوں کی ہمت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. بیان کرتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ جب امام علی مقام حجت قائم کرنے گئے تو ان یزیدیوں نے بالکل تیروں 500 سواروں کے ساتھ تیر اندازوں کے ساتھ خیمہ اہل بیت کو اوپر تیر اندازی شروع کر دیا. آپ ذرا سوچیں ایک ساتھ ایک لمحے میں خیمہ اہل بیت پر 500 تیر آ رہے ہیں 500 تیر اندازوں نے تیر اندازی شروع کر دی. استاد زمن فرماتے ہیں تو اس وقت ایک وقت وہ آیا کہ جب دیکھا امام علی مقام اس وقت خطبہ دے رہے تھے اور حجت فرما رہے تھے. ایک محب اہل بیت نے دیکھا کہ میرا امام حجت اللہ اکبر فرما رہا ہے امام کے اوپر تیروں کی بوچھار ہے. امام علی مقام کو اللہ اکبر نیچے تشریف لائے گھوڑے سے اور فوراً اپنا سینہ آگے تان کر کھڑے ہو گئے. امام کو پیچھے کر دیا. ایک تیر لگ رہا ہے دوسرا تیر لگ رہا ہے تیسرا تیر. جان جائے تو جانے پائے لیکن نواسے رسول کو تکلیف نہ ہو. استاد زمن لکھتے ہیں اس واقعہ کو تحریر کرنے کے بعد یہ مارکہ دیکھا تو میدان احد یاد آ گیا. یہ معاملہ دیکھا تو میدان احد یاد آ گیا. جب کافروں نے حملہ کیا تو حضرت زبیر ابن عوام حضور کے سامنے کھڑے تھے. حضور آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے
گے، تیر لگے تو زبیر کے لگے، بھالا لگے تو زبیر کے لگے، اور ادھر حضور اپنے دستے پاک سے تیر عطا فرما رہے تھے. خود یا زبیر، اے زبیر تیر پکڑ. اور اس وقت تاریخ شاہد ہے، حضور نے فرمایا اے زبیر تم پر میری ماں باپ قربان ہو. فرماتے تھے آج وہی معاملہ وہ جو احد میں ہوا تھا. حضرت زبیر صحابی رسول نبی کونین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. آج کربلا کے اندر اس کی جھلک نظر آ رہی تھی. نواسۂ رسول پر جب حملہ ہوا تو ایک محب اہل بیت آپ کے سامنے آ گیا اور اللہ وہ پورے تیر اپنے جسم پر کھائے اور اسی عالم میں جامع شہادت نوش فرما لیا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا گیا ہاں وہ وقت بھی آیا جب خیمہ اہل بیت کے اندر اللہ اکبر امام علی مقام نے پیچھے سے تاکہ کوئی شفو نہ مارے، پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، امام علی مقام نے خندق کھدوائی، کچھ نرکل کی لکڑیاں اس میں ڈلوائیں اور اس کے بعد اس میں آگ جلوا دی، اس لیے کہ کوئی بدبخت پیچھے سے حملہ نہ کرے. ایک ملعون ان اشقیاء میں سے آیا اور مسکرا کر کہنے لگا اے امام تم نے تو دنیا ہی کے اندر اپنے اوپر آگ اور جہنم کو مول لے لیا، کہو معاذ اللہ. اتنا سننا تھا. نواسۂ رسول کے دل پر تکلیف ہوئی اور اس کے بعد ہاتھ بارگاہ مولا میں اٹھا دیے. مولا اب اس کا فیصلہ تجھے کرنا ہے، مولا اب اس کا فیصلہ جان تیری راہ میں حسین دینے کے لیے تیار ہے لیکن حسین کا دل دھکا ہے. مولا اب اس کا فیصلہ تجھے کرنا ہے. راوی بیان کرتے ہیں، استاد زمن تحریر فرماتے ہیں ابھی وہ دستے پاک نیچے نہیں آئے تھے کہ اس بدبخت کا گھوڑا اچانک بدکا اور بدکنے کے بعد ایک اچھالا سا لیا گھوڑے نے اور اس کا پاؤں اس کی گھوڑے کی دین میں پھنسا. اب وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اس کا سر اس کے گھوڑے کے پاؤں میں آ رہا ہے. اسی عالم میں کچل کر اور گھوڑے نے اسی آگ میں اس کو لا کر پھینک دیا اور وہ واصل بجہنم. اس طرح کی استاد زمن فرماتے ہیں اگر کرامتیں بیان کی جائیں امام علی مقام یزیدی دیکھتے تھے، یزیدی یہ کرامتیں دیکھتے تھے لیکن اللہ اکبر آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا نا ابو جہل نے بھی تو حضور کا معجزہ دیکھا تھا بلا تجزیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے، لیکن ان کے اوپر بدبختی چھا چکی تھی، سخاوت ان کے اوپر غالب آ چکی تھی. یہ کرامتیں دیکھتے تھے، یہ سب معاملات دیکھتے تھے لیکن ان کی قسمت کے اندر ہی اللہ اکبر جہنم تھی تو اسے کون کیسا کیا کر سکتا ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام کی کرامات استاد زمن فرماتے ہیں وہ اللہ اکبر میدان کربلا میں رونما ہوئی ہیں جو خود یزیدیوں نے دیکھی ہیں. فرماتے ہیں کوئی سور جس کا منہ ہو گیا. استاد زمن فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوئے جو اس عالم میں مرے کہ پانی مانگتے تھے اور پیتے تھے اور پیٹ پھٹ گیا اور مر گئے. واصل بجہنم. ایسے ایسے عذاب طرح طرح کے نازل ہوئے ہیں، ایسے ایسے عذاب نازل یہ کہ نبی کا خاندان فرمایا گیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک نبی کے اللہ اکبر لوگوں نے شہید کیا تو رب فرماتا 70,000 کو ہلاک کیا اور امام علی مقام کی شہادت کے بعد 70,000 اور 70,000 کو رب نے قتل کیا. بڑا بڑا دردناک عذاب. لیکن آؤ پھر سے پڑھو اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اب اللہ اکبر میں واقعہ کرب و بلا کے طول و طویل میں نہ جا کر آپ کو مختصر بتاؤں. اب اس کے بعد امام علی مقام خیمہ اہل بیت میں تشریف لائے. تمام امام علی مقام کو رفقا شہید ہو چکے ہیں، عزیز و اقارب جام شہادت. ایک وقت وہ آیا، سنو استاد زمن فرماتے ہیں کہ ایک امام علی مقام کے جانثار جنگ فرما رہے تھے. اچانک دیکھا تو ظہر کا وقت ہو گیا اور زوال ختم ہو گیا. اور ظہر کا تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ جمعے کا دن تھا.
وہ دن جمعے کا تھا نا، تو جب دیکھا ظہر کا وقت ہو گیا تو جنگ سے فوراً واپس آ گئے، امام علی مقام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیے حضور جامع شہادت تو نوش کرنا ہے، لیکن بارگاہ محبوب میں اس عالم میں جاؤں گا کہ کہوں گا کہ اے محبوب آپ کے نواسے کے اقتداء کے اندر نماز جمعہ پڑھ کے آیا ہے، حضور نماز جمعہ پڑھا دی جائے، نماز جمعہ پڑھا دی جائے۔ زمن نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے، جنگ چھوڑ دی، اسلحوں کو چھوڑ دیا اور بارگاہ امام علی مقام میں آئے۔ حضور موت کا خوف نہیں ہے، حضور موت سے ڈر نہیں ہے، لیکن بارگاہ محبوب میں جانا ہے، پہلے نماز جمعہ ادا کرا دی۔ بابا جواب نہیں، سبحان اللہ، نماز ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اب سوچو وہ عالم کیا ہوگا، ادھر ابھی پتا ہے چند لمحے بعد جان جانے آفری کا سپرد کرنی ہے، اور ادھر ابتدائے امام کے اندر نماز ادا ہو رہی ہے۔ رے بابا زندہ باد زندہ باد۔ ایمان دیکھنا ہو آؤ کربلا کو دیکھو، عقائد دیکھنا ہو آؤ کربلا کو دیکھو، طاقت اور ہمت دیکھنا ہو آؤ کربلا کو دیکھو۔ فرمایا حضور جانا تو ہے، آپ کے پاس زندگی بیکار ہے، آپ کے بعد کون سی زندگی ہم جیئیں گے، کون سے لمحات ہم جیئیں گے، جینا تو نہیں ہے، لیکن خواہش یہ ہے چلتے چلتے نماز ادا کرا دی۔ بابا زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ امام علی مقام ادھر اللہ اکبر نیت بانی جمعے کی تو نماز جمعہ ادا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طبیعت علیل ہو جاتی ہے، ذرا سے تکلیف ہو جاتی ہے تو ارے جمعے کی نماز تو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے ہم یہ دیکھ لیں، پہلے ہم وہ دیکھ لیں۔ قرآن کے اندر رب ارشاد فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور امام علی مقام کی زندگی دونوں کی تفسیر نظر آئے گی۔ قبر بھی کربلا میں ہے اور نماز وہ بھی کربلا میں ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر شریعت پر جانثاری تو پھر تو اس کی بات ہی کیا ہے۔ ارے بابا گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت، لیکن نماز کی وہی نماز ہونا چاہیے ہاں جہاں پر یزیدیت سے ہاتھ ملانے والے نہ ہو، وہ نماز ہو وہ حسینی فوج کے وہ ساتھی ہو جو وہابیت سے ہاتھ نہ ملائے، جو دیوبندیت کو اپنے رشتہ داری کے اندر نہ پوچھے، جو رافضیت کو اپنے وہاں نہ بلائے، پھر جب بارگاہ مولا میں سجدہ کریں گے تو پھر وہ سجدہ ہے، وہ بندگی ہے، وہ رکوع ہے، وہ نماز ہے۔ حسینیوں نے بتا دیا نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، لیکن پہلے حسین اور حسین کے نانا جان کے دشمنوں سے عداوت ہوگی تو نماز ہے، ورنہ نماز تو بظاہر نماز تو بظاہر ساتھ بھی پڑھ رہا ہے، نماز تو اللہ اکبر وہ شقی بدبخت بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن حسینیوں نے بتا دیا نماز وہ نماز ہے جو سچے حسینی پڑھے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نماز ہے تو نماز ہو، لیکن عالم یہ ہو کہ حسین اور حسین کے نانا جان کے غدار وہابیوں سے ہاتھ نہ ملانا ہو، وہ نماز ہے۔ جب حسین اور حسین کے نانا جان کے غدار دیوبندیوں سے بالکل دل سے کٹر نفرت سے تامہ ہو، وہ پھر نماز ہے جو نماز تو ہو، لیکن پہلے حسین اور حسین کے نانا جان کے دشمنوں سے پکی عداوت ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کوئی کچھ کہتا رہے، لیکن حسینیوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمیں نبی کے دشمنوں سے عداوت ہے۔ بے شک لوگ اپنی زمین جائیداد پر فخر کریں تو کریں، لوگ اپنے پیسے پر فخر کریں تو کریں، حسینی اس پر فخر کرتے ہیں کہ وہابیوں سے نفرت ہے، حسینی اس پر فخر کرتے ہیں کہ رافضیوں سے نفرت ہے، حسینی اس پر فخر کرتے ہیں کہ دیوبندیوں سے نفرت ہے، حسینی اس پر فخر کرتے ہیں کہ یزیدیوں سے نفرت ہے۔ واہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہی فخر کربلا میں جامع شہادت نوش فرمانے سے پہلے مسکرا کر بتا دیا حسینیوں نے، حسینی تو اس پر فخر کرتے ہیں، جان تو پھر جانا ہی ایک دن ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن نبی کے نواسے کے قدم پر اگر چلی جائے تو پھر کیا فرمایا جاتا ہے، ایک وقت وہ آیا، توجہ ہے،
ذرا زور سے کہہ دو، تھوڑا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو، تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں، امام علی مقام کی یاد میں بیٹھو۔ تو فرمایا گیا ایک وقت وہ آیا جب امام علی مقام کے ان 72 نفوس قدسیہ کو لگا، احساس ہوا کہ امام اللہ اکبر ہم سے پہلے جام شہادت نوش فرما لیں گے۔ تو استاد زمن فرماتے ہیں تمام امام علی مقام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل اللہ اکبر جنگ شروع کر دی کہ امام سے پہلے امام پہلے چلے جائیں، اس کے بعد ہم وہ زندگی کون سی جئیں گے؟ ہم کون سی آنکھوں سے امام کی شہادت دیکھیں گے؟ کون سی آنکھوں سے امام کو اللہ اکبر ان اشعیاء کے نرغے میں دیکھیں گے؟ استاد زمن فرماتے ہیں ایک عالم وہ آیا کہ امام علی مقام کے محبین کو لگا کہ آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا، تو گھبرا کر کہ امام علی مقام کے بعد کون سی زندگی جئیں گے، گھوڑوں سے اتر کر یزیدی فوج کے اندر داخل ہو گئے۔ پہلے ہم شہید ہو، پھر اس کے بعد نواسہ رسول آئے۔ واہ 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 واہ، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ ہو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین تھا، جو شکل مصطفیٰ و تفسیر حیدر وہ حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بولے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام تشریف لائے، اب اس کے بعد تمام رفقا کی شہادت ہو چکی ہے، اب اس کے بعد امام علی مقام تشریف لائے، حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے شہزادے، ان کو کچھ کلمات تلقین کے ارشاد فرمائے، اور کلمات تلقین کے ارشاد فرمانے کے بعد امام علی مقام تشریف لائے، چاہتے یہ تھے کہ اب گھوڑے پر بیٹھیں، اب شہادت کا وقت قریب ہے اور جامع شہادت نوش فرمائیں۔ 71 امام علی مقام کے نفوس قدسیہ کی لاشیں مبارکہ لگی ہوئی تھی، لین سے کربلا کی زمین، اور امام علی مقام شہید محبت پہ لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں کربلا کی اللہ اکبر پھول، اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 71 نفوس قدسیہ لیٹے تھے، ان کے اندر ایک سید الشہداء کا اب اضافہ ہونے والا تھا، اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے سب کو دولہا بنایا تھا، اب کوئی خیمے میں نہیں تھا جو امام کو دولہا بنائے۔ حضرت زینب تشریف لائیں، بھیا جان آپ کی بہن آپ کو دولہا بنائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ امام علی مقام کے سر پر باندھا، اللہ اکبر۔ نواسہ رسول کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ وہ لمحہ کون سا لمحہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تمہیں بھی امام علی مقام سے اگر سچی محبت ہے تو تمہیں بھی امام علی مقام کی والدہ جو تمہاری سردار ہیں، اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ میری بیٹی نبی فرماتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میں ان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری سردار، تمہیں انہیں منہ دکھانا ہے، ہاں تمہیں بھی وہابیوں اور دیوبندیوں جس محفل میں آئیں اس کے اندر شریک نہیں ہونا ہے، اگر غلطی سے شریک کہیں ہو گئی تو توبہ کر کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سے تمہیں رجوع کرنا ہے کہ کل آپ کو بھی تو منہ دکھانا ہے، آپ کی معیت کے اندر جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے چہرے کے اوپر سر مبارک کے اوپر صافہ باندھا، پٹکے حسن مجتبی کمر میں باندھا، اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری تلوار ہاتھ میں تھمائی۔ جانتی تھی کہ یہ چہرہ جو اب دکھ رہا ہے یہ دوبارہ اس کا دیدار نہیں ہونے والا ہے۔ استاد زمن بولے، علامہ حسن بولے، اللہ اکبر، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ چاہتے یہ تھے کہ باہر نکلیں، گھوڑے کو ایڑ لگا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، تو دیکھا کہ نیچے امام علی مقام کی شہزادی حضرت سکینہ گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بیٹھی ہیں۔ بابا جان مدینہ طیبہ سے ساتھ ساتھ تو چلے تھے، بابا جان مکہ مکرمہ سے ساتھ ساتھ تو چلے تھے، بابا جان آج کربلا دشت نینوا کے اندر ساتھ ساتھ آئے ہیں، بھوکے پیاسے ساتھ ساتھ رہے ہیں، تو بابا اس عالم کے اندر کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ساتھ آئے ہیں، دستور تو یہ ہوتا ہے سخیوں کا کہ ساتھ ساتھ واپس لے کر جاتے ہیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
ہیں امام علی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، حضرت سکینہ کو گود میں اٹھایا، حضرت زینب کی جانب متوجہ ہوئے، بہن یہ میری شہزادی ہے، میرے بعد احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ جاتا رہا، پریشان نہیں ہونا چاہیے میرے بعد۔ اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی اور باہر تشریف لائے، لمحے بھر میں تو یہ لگا یزیدیوں کو یہ معلوم ہوا یہ دولہا بن کر سوار جب آج آیا ہے تو یزیدیوں کو معلوم دیا شاید کہ نبی کونین تشریف لے آئے ہیں، شاید کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ حوروں سے کہہ دو کہ اپنی پاکیزہ چوڑیوں کو اتار اتار کر اب زمین کربلا کو صاف کریں کہ نواسہ رسول اب اس زمین پر لیٹنے والا ہے۔ استاد زمن بولے کہ اب رضوان دروغے جنت سے کہہ دو کہ اب باغ جنت کو سوارنا شروع کر دے، اب باغ جنت کو نکھارنا شروع کر دے، اس لیے کہ اب شہیدوں کا سردار نزول اجلال فرمانے والا ہے۔ کوثر سے کہہ دو کہ اپنے کناروں کو صاف ستھرا کر لے، کوثر سے کہہ دو کہ اپنے کناروں کے اوپر اللہ اکبر وہ سجاوٹ اور نکھار شروع کر دے، اس کو آراستہ اور پیراستہ کرنا شروع کر دے۔ اب 72 نفوس قدسیہ اور ان کا سردار اب آنے والا ہے۔ استاد زمن بولے حوروں سے کہو اپنی چوڑیاں اٹھا کر زمین کربلا کو صاف کرے، اب نواسہ رسول کچھ ہی دیر میں ابھی کربلا کی زمین پر لیٹنے والا ہے، اس زمین کربلا پر آنے والا ہے۔ امام الانبیاء جلوہ افروز ہے، وہ شیشی مبارکہ جس میں دیگر اللہ اکبر شہداء کا خون جمع تھا، اب اسی شیشے کے اندر اب اپنے نواسے کا خون بھی جمع تو فرمانا ہے۔ وہ شیشی لیے تشریف فرما ہے، باغ جنت چھوڑ آئے ہم محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، حورے بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے، حورے بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے۔ آج کیسا حشر ہے برپا میان اہل بیت، خوش تو ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جاتا رات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے دن دہاڑے بوستان اہل بیت، لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروان اہل بیت۔ اب امام علی مقام نے اللہ اکبر اتمام حجت فرمایا، اے فلاں ابن فلاں تو نے بھی خط بھیجا ہے، تیرا بھی خط میرے پاس موجود ہے، اے فلاں ابن فلاں تیرا نام بھی ہم جانتے ہیں، اے فلاں ابن فلاں تو نے بھی کہا تھا کہ ہم بہت محب اہل بیت ہیں، اے فلاں ابن فلاں جو آج میرے مقابلے میں تلوار لیے کھڑا ہے، میں تجھے بھی پہچانتا ہوں، تیرا خط میرے پاس موجود ہے۔ آج جب نبی کا نواسہ آیا ہے تو اس کے اللہ اکبر خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرا چاہتے ہو، اس کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد امام علی مقام نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، میں تاریخ کربلا کے اندر کوئی غلو کا عادی نہیں، استاد زمن کی کتاب اٹھاؤ، آئینہ قیامت اٹھاؤ، روضۃ الشہداء اٹھاؤ، دلائل النبوہ اٹھاؤ، شواہد النبوہ اٹھاؤ، معرکہ کربلا پر سر الشہادتین اٹھاؤ، عناصر الشہادتین اٹھاؤ، سب کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا۔ اب جب نواسہ رسول نے اللہ اکبر گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے تو کبھی دائیں میمنہ پر حملہ ہے، کبھی بیسرا پر حملہ ہے، کبھی قلب لشکر پر حملہ ہے، جدھر رخ ہے یزیدی بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر امام علی مقام کا گھوڑا یہاں ہے اور اللہ اکبر فاصلوں کے فاصلوں پر یزیدی بھاگتے نظر آ رہے ہیں، یزیدی بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ استاد زمن بولے، علامہ حسن بولے، اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں، اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی، مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا، مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کا غم ہونے کے بعد بھی مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا، حضرت عباس کی شہادت کا غم ہونے کے بعد
باوجود مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کا غم ہونے کے باوجود مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا تمام اپنے اہل بیت کا شہادت کا غم اپنے قلب پر ہونے کے باوجود مگر شیر خدا کا شیر جب بفرا غضب آیا پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت عظیمت کی عظیمت کی نظر آ رہی ہے اب صورت شکست کی نظر آ رہی ہے اب جب یہ عالم دیکھا کہ اللہ اکبر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں نہ کھانے کا ایک دانہ ہے نہ پانی کا ایک قطرہ ہے اور یہ جوان مردی تو استاد زمن بولے کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوشے دلیری نے کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوشے دلیری نے بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی اب اللہ اکبر امام علی مقام کا حملہ علماء فرماتے ہیں قریب یہ تھا کہ شکست کا عالم یہ تھا کہ اب یزیدی کہہ بھاگے حسین ہاں ہم شکست تسلیم کرتے گئے ہاں ہم اپنے اللہ اکبر تیر اور برچھے اور بھالوں کو نیچے رکھتے گئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی شکست سرے عام تسلیم کرتے ہوئے سرے عام تسلیم کرتے گئے وقت قریب تھا کہ آواز آئی اے حسین وقت قریب ہے اب دیکھو ادھر تمہارے نانا جان تمہیں لینے آئے ہیں تمہارے بابا جان تمہیں لینے آئے ہیں تمہاری والدہ تمہیں لینے آئی ہے اللہ اکبر باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا اے قسمت تمہاری خوشبگانے اہل بیت فرماتے ہیں وہ مقام صبر و رضا تھا مگر پیاسا ہی منظور تھا گلا ان کو کٹوانا مگر پیاسا منظور تھا گلا ہی ان کو کٹوانا کہ شدت پیاس سے بڑھتی ہے رویت کے شربت کی علماء بیان فرماتے ہیں وہ مقام صبر و رضا تھا کہ امام نواسۂ رسول کو جامع سعادت نوش کرنا تھی ورنہ اگر ایک اشارہ نواسۂ رسول فرما دیتے تو وہ 72 کیا اگر 22 کروڑ بھی ہوتے تو ہلاک ہو کر کہے بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن شہدائے کرب و بلا جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب جب وار ہلکا کیا گیا استاد زمن بولے علامہ حسن بولے گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کے آتی ہیں گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کے آتی ہیں سیاہ کاران امت تیرہ بختان شقاوت کی اکیلے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی وار کو ہلکا کیا اب یزیدیوں نے یہ تصور کیا کہ امام علی مقام کو شاید کمزوری ہو گئی ہے اسی اثنا کے اندر استاد زمن فرماتے ہیں کہ آپ کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے اب پیادہ وہ محمدی کچھار کا شیر جنگ کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے بعد ایک تیر آ کر لگا جو پیشانی مبارک کو چھنی کرتا ہوا بالکل لہو لہان چہرہ مبارکہ اللہ اکبر وہ چہرہ جس پر بوسہ امام الانبیاء کبھی دیا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ خون امام علی مقام سے پورا سرخ ہو گیا امام علی مقام نے اپنے چہرے انور سے خون کو پوچھا اور جب اب آنکھیں اٹھا کر دیکھیں تو کیا نظارہ دیکھتے ہیں کہ اب نانا جان نظر آ رہے ہیں کہ اب بابا جان نظر آ رہے ہیں کہ اب والدہ ماجدہ نظر حسین ہم دیکھو تمہارے استقبال کے لیے آئے ہیں حضرت صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں حضرت عثمان ذو النورین نظر آ رہے ہیں حضرت مولائے کائنات نظر آ رہے ہیں حسین دیکھو پوری جماعت صحابہ کی تمہارا آج استقبال کرنے آئی ہے استقبال آج تمہارا کرنے آئی ہے سب نے جوان مردی حسین تمہاری دیکھی ہے سب نے
صبر و استقلال حسین تمہارا دیکھا ہے، سب نے بہادری حسین تمہاری دیکھی ہے، سب نے صبر اور شکر تمہارا دیکھا ہے، اب تمہارے تمہیں لینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، زخموں سے چور چور ہو کر علماء بیان فرماتے ہیں کتنے ہی اللہ اکبر بالے اور تیروں کے زخم آپ کے جسم نازنی پر تھے، اور تیر کے تو اتنے تھے جن کی گنتی نہیں ہے۔ امام عالی مقام استاد زمن نے جہاں فرمایا وہ زمین جہاں بہت پہلے مولا کائنات نشاندہی کر کے گئے تھے، اس زمین پر میرا شہزادہ لیٹے گا، وہی زمین پر آج امام عالی مقام تشریف فرما ہے۔ شمر ملعون اور عمرو ابن سعد بدبخت چند شقی اشقیاء آئے، اللہ اکبر، امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت بارگاہ مولا کے اندر 2 گانا نماز ادا کر لی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تو آپ نے سنا جمعہ تو امام عالی مقام پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھا چکے تھے، یہ اب 2 گانا نماز کس لیے پڑھ رہے تھے یہ راز بھی کل میدان قیامت میں کھلنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل میدان قیامت میں تو کھلنا ہے۔ اللہ اکبر، مولا حسین کی اگر شہادت تجھے قبول ہے تو میرے نانا جان کے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش دینا۔ فکر ہماری ہے، فکر تمہاری ہے، اور کل یہی فکر انشاءاللہ امام عالی مقام کی اور امام عالی مقام کے توسل ہی سے ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیوبندیوں کا خود ساختہ عقیدہ ہوگا جنہیں کا کوئی عقیدہ نہیں، بے شک حسینیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ پہرانے حسین لاکھوں کی بخشش کروائے، واہ 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 واہ، انشاءاللہ تعالی امام کا خون کا ایک ایک قطرہ ہزاروں کی بخشش کروائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اب اسی اسنا کے اندر نماز کے شمر ملعون نے تلوار چلوائی، اس سے پہلے امام علی مقام نے شمر سے پوچھا شمر وقت کون سا ہے؟ کہا دن ڈھل چکا ہے۔ فرمایا شمر معلوم نہیں تمہیں آج جمعے کا وقت ہے، لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، کیا خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے کی کتاب لے کر کیا میرے نانا جان کا نام نہیں لے رہا ہوگا؟ کیا اس میں کہ میرے بابا جان کا نام نہیں لے رہا ہوگا؟ کیا اس میں ہم اہل بیت کا نام نہیں ہوگا؟ لیکن بدبختی ان کو پر غالب تھی، اب تلوار چلائی اور سر امام عالی مقام جسم امام عالی مقام سے دور ہوا۔ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام الانبیاء کی اللہ اکبر، امام الانبیاء نے شیشی آگے کری اور خون حسین اسی شیشی کے اندر لیا، جہاں دیگر خون تھا وہاں اب سید الشہداء کا بھی خون آ چکا۔ پڑھئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میرے ساتھ مل کر پڑھئے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یاد رکھو بابو، امام علی مقام کی محفل کو سجانا یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ خوش ہو، اور جتنا خوش ہو وہ کم ہے کہ تم نے کسی نیتا اور نیتی کی محفل نہیں سجائی، بے شک بے شک، نبی کے سرد اللہ اکبر نواسی کی محفل، حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی محفل کو سجائی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سچ ہے، سبحان اللہ۔ پارٹی پارٹا کو نہیں دیکھتے، ایمان والے نواسہ رسول کو دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، ایمان والے خیمہ اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ اپنی ہڈیوں پر اور اپنے جسم پر جتنا ناز کرو اتنا کم ہے کہ آج یاد رکھ لو وہ کربلا کا دولہ جس کی نگاہوں کے سامنے وہ پوری دنیا ایسی ہے، ان کے بہت اعلیٰ، ان کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے غوث اعظم کے سامنے دنیا رائی کے دانے کی طرح سامنے، واہ 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 واہ، بے شک بے ان کی شک، ذات تو بہت عرفہ والا ہے، تو وہ اسی رائی کے دانے کے برابر جو دنیا دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ایک ایریے کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر میرے نام لے وہ آج بھی میری زندگی کے گیت گاتے ہیں۔ ہاں بے شک بے شک، بات پکی ہے، سبحان اللہ، بالکل پکی ہے، بات ہلکی نہیں ہے، بات بالکل پکی ہے جی، سچ کہ ہے۔ امام علی مقام دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ایک نگاہ رحمت جو نگاہ رحمت حضرت زہیر پر پڑی
تھی وہی نگاہ رحمت کہیں ہم جیسے اتنا شیاروں پہ پڑ گئی، گناہگاروں پہ پڑ گئی تو کام بنا رکھا ہے، بہت خوب، کام ہوا رکھا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ آج امام علی مقام کی یاد منانا ہمارا کام ہے، اور میدان قیامت میں بخشوانا تو وہ نواسہ رسول۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے قرباں جانے جاں انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو واقعہ کربلا کیا کیا بیان کروں، فرمایا گیا، راوی بیان کرتے ہیں، حضرت امام زین العابدین شہزادہ امام علی مقام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سامنے تو کربلا معلّہ کا میدان تھا، یہ خیمہ اہل بیت ہے، یہ میدان کربلا ہے، جنہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ بابا جان کی شہادت ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھا تھا بھائی جان علی اکبر کی شہادت ہے، آنکھوں سے دیکھا تھا چھوٹے بھائی علی اصغر کی تمام کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس وقت ایک قصیدہ تحریر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں امام زین العابدین شہزادہ امام علی مقام، ارشاد فرماتے ہیں کربلا کی زمین سے، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین، اے ہوا کبھی چلتے چلتے، کبھی جب تیرا گزر روضہ رسول کے پاس سے ہو جائے تو روضہ رسول پر اللہ اکبر شہزادہ امام زین العابدین کا سلام پیش کر دینا۔ ان نلتا یا ریح الصبا، اے صبا اے ہوا اگر تو کبھی پہنچ جائے اللہ اکبر یومن الی ارض الحرم، اگر زمین حرم پر کبھی پہنچ جائے اللہ بلغ سلامی، میرا سلام پہنچا دینا، فیہا النبی المحترم، اس روزے تک میرا سلام پہنچا دینا جہاں پر میرے نبی آرام فرما۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اقبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ یا اہل بلدتن فیہا النبی المحتشم۔ فرماتے ہمارے دل زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں، اقبادنا مجروحۃ، ہمارے دل بالکل زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے نبی کے شہر والوں تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم تو نبی کے شہر کے اندر واہ سبحان اللہ۔ ہجرت کی تلوار سے ہمارے زخم بالکل چھنی ہے۔ ارشاد فرماتے کل 18 محرم الحرام، اللہ اکبر، آپ کا تاریخ وصال حضرت امام زین العابدین جو امام علی مقام کے شہزادے ہیں اور جن سے امام علی مقام بلکہ حضور کی نسل پاک چلی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ فرماتے آخر کے اندر فرماتے ہیں وہ کربلا سے جو قصیدہ لکھا، وہ جو شہزادہ امام نے قصیدہ لکھا، وہ جو نبی کے آل نے قصیدہ لکھا، وہ جو نبی رہے مولائے کائنات نے قصیدہ لکھا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین محبوس عید الظالمین فی موکب و مزدحم۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین، اے امام الانبیاء، اے سردار اللہ اکبر انبیاء، آج آپ اپنے شہزادے امام علی مقام کے شہزادے زین العابدین کی خبر نہ لیں گے تو کون لیں گے؟ دیکھیں ان اشقیاء نے ہمیں قید کر لیا ہے، دیکھیں ان اشقیاء نے بابا جان کے جانے کے بعد ہمیں زنجیروں میں قید کر لیا ہے، اور ایک ازدحام ہمیں قید کر کر زمین حرم پر لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام زین العابدین علماء فرماتے ہیں تاریخ میں جو ہستیاں رونے والی ہیں ان کے اندر اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی کے بعد بہت روئے، اور دیگر حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے۔ تو یہ جو ذاتیں ہیں انہی ذاتوں میں سے ایک ذات جو بہت زیادہ روئی، کبھی مسکراتے نہ تھے، وہ امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین تھے۔ آپ کے شہزادے نے ایک بار سوال کیا مدینہ طیبہ کے اندر، بابا جان ہم نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، بابا جان آپ کے لبوں پر کبھی ہم نے ہنسی نہیں دیکھی، وجہ کیا ہے بابا جان، وجہ کیا ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، بیٹا میں نے خاندان نبی کو کربلا کے اندر دیکھا ہے، بیٹا میں نے خاندان رسول کو کربلا
دشت نینوا میں دیکھا ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بیٹا میں نے علی اصغر کو دیکھا ہے، بیٹا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے میں نے علی اکبر کو جام شہادت نوش کرتے دیکھا ہے، بیٹا میں نے کربلا کے اندر بابا جان کو جام شہادت نوش کرتے دیکھا ہے، بیٹا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم بھی کہیں دیکھتے تو تمہارے بھی چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آتی۔ فرمایا ایک دن تھا کہ تشریف فرما تھے، اللہ دنیا بالکل ترک کر دی تھی، ہر وقت گریہ وزاری تھی، یا تو اللہ اکبر بارگاہ خدا کے اندر عبادت تھی یا پھر آنکھوں میں آنسو تھے، دنیا بالکل چھوڑ رکھی تھی اس نبی کے شہزادے نے جس سے نسل نبی چلی تھی۔ اللہ اکبر، ایک بار دیکھا ایک بکر قصاب بکرے کو ذبح کرنے والا، بکر قصاب وہ لے کے جا رہا بکرے کو ذبح کرنے، حضرت اتفاق سے امام زین العابدین اپنے حجرے پاک کے باہر بیٹھے تھے، فرمایا بکر قصاب کہاں لے کے جا رہے ہو اس بکرے کو؟ فرمایا حضور ہم اس کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا بکر قصاب کیا بکرے کو پانی پلا دیا؟ بکر قصاب کیا بکرے کو کھانا کھلا دیا؟ کیا بکرے کو چارہ کھلا دیا؟ اس بکر قصاب نے کہا حضور ہم آپ کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم جب بھی کوئی بکرا ذبح کرنے لے کے جاتے ہیں کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کو چارہ کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دے۔ اتنا سننا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک فوارہ نمودار ہوا۔ اے بکر قصاب تم ایک جانور کو لے کے جا رہے ہو، ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پیش کر رہے ہو، ایک جانور کو لے کے جا رہے ہو، ذبح کرنے سے پہلے کھانا بھی پیش کر رہے ہو۔ بکر قصاب جانتے ہو کربلا کے اندر میرے بابا جان کو شہید کیا گیا تھا، 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد نہ کھانے کا ایک دانہ دیا گیا تھا، نہ پانی کا ایک قطرہ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانی اولیاء۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے وہ مٹی دے دی تھی جو جبریل امین لائے تھے، وہ مٹی دے دی تھی۔ ایک روز آرام فرماتی ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آرام فرماتی ہیں، لیٹتی ہیں تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، کھانا دوپہر کا کھانے کے بعد جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، قیلولہ فرما رہی ہیں، دیکھتی ہیں خواب میں نبی کریم کو، اور خواب میں دیکھ کے پوچھتی ہیں حضور عالم کیا ہے کہ ریشے مبارک بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک پر غبار ہے، غبار کے آثار حضور، اور فرمایا گیا حدیث پاک وفی یدہ قارورہ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں حضور کیا حال ہے؟ اور حضور ادھر فرماتے ہیں اے ام سلمہ تمہیں پتہ نہیں آج کربلا کے اندر دشت نینوا کے اندر میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اے ام سلمہ تمہیں پتہ نہیں صبح سے لے کر میں شہداء کے خون کو اس شیشی کے اندر جمع کر رہا تھا، ابھی ابھی اپنے شہزادے کے خون کو لے کے آیا، ابھی ابھی اپنے شہزادے کے خون کو لے کے آیا ہوں، ابھی ابھی کربلا کے اندر دشت نینوا کے اندر میرے شہزادے کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ فرماتی ام المومنین جب میری آنکھ کھلی اور میں نے وقت دیکھا تو وہ جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام یوم عاشورہ تھا، اور سن 61 ہجری وہی تاریخ تھی جس تاریخ میں کربلا میں امام علی مقام کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی ایک طویل تاریخ ہے جس کو مابعد کربلا کہا جاتا ہے، ایک طویل تاریخ ہے کہ کیسے کیسے عذاب ان اشقیاء کے اوپر نمودار ہوئے ہیں، ایسے ایسے عذاب نمودار ہوئے۔ استاد زمن کے اگر 2 چند واقعات میں آپ کو بتاؤں جو آئینہ قیامت میں ذکر کیا، فرمایا گیا استاد زمن ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں امام الانبیاء کو دیکھا کہ اللہ اکبر ایک تشت لگا ہے اور تشت کے اندر خون بھرا ہوا ہے، 10-15 سر کٹے ہوئے پڑے ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو وہ جو خواب دیکھتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، فرشتے اس کو حاضر کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے حضور ہم نے امام علی مقام کے خلاف کوئی بھی چاقو اور برچہ نہیں اٹھایا۔ تو حضور نے فرمایا صف میں انہی کی کھڑا تو تھا، اور ایک سلائی اٹھائی اور خون اٹھا کر اس کی آنکھ میں لگایا، جب اس کی صبح بیدار ہوا تو اندھا بیدار،
فرمایا گیا کچھ کا سور کی طرح ہو گیا. ایک شخص استاد زمان فرماتے ہیں اتنا حسین و جمیل تھا کہ عرب کے اندر اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا, لیکن اللہ اکبر عالم اتنا سرخ ہو گیا, اتنا سرخ جیسے علامہ استاد زمان نے فرمایا کولتار آپ نے دیکھا ہو, کولتار دیکھا ہے نا, کولتار کی طرح کالا, سرخ نہیں بالکل سیاہ کالا ہو گیا, اور ویسا کولتار کی طرح ہو گیا. لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تو اتنا خوبرو تھا کہ اللہ اکبر لوگ تیری خوبصورتی کی مثال دیا کرتے تھے. اس نے کہا کہ دو شخص آتے ہیں روز رات میں, مجھے پکڑتے ہیں اور ایک تنور جلا ہوتا ہے, اس تنور کے اندر میری مڑیاں گھسیڑ دیتے ہیں اور وہ آگ روشن ہوتی ہے اور دہکتی رہتی ہے, دہکتی رہتی ہے, اور وہی معاملہ روز میرے ساتھ پیش آتا ہے. فرماتے استاد زمان اسی عذاب کے عالم میں واصل بجہنم, واہ واہ واہ, بہت اسی عذاب کے عالم میں واصل جہنم ہوا. ایسے ایسے عذاب نازل ہوئے. لیکن آج یاد رکھ لو امام عالی مقام کی دشمنی کرنے والوں نے کربلا کے اندر عذاب چکا ہے, تو اگر یہاں بھی دشمنی کے ارتکاب جو کریں گے وہ عذاب ضرور چکھیں گے. فرق اتنا ہے کہ کربلا کے اندر انہیں یزیدی کہا گیا. میں آپ کو بتاؤں, ایک کتاب لکھی جاتی ہے, اس کتاب کا نام رکھا جاتا ہے کہ فتاوی رشیدیہ, رائٹر کا نام رشید احمد گنگوہی دیوبندی. اس کے اندر لکھتا ہے حسین کی سبیل حرام. کہو معاذ اللہ رب العالمین. اتنی دشمنی, اتنی عداوت, وہ بھی کس سے؟ نبی کے خاندان سے. اتنی عداوت پال رکھی ہے کس سے؟ نبی کے خاندان سے. حقیقت یہ ہے جس دل کے اندر امام الانبیاء کی محبت نہ ہو, اس دل کے اندر سید الشہداء کی بھی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب, زندہ باد, سبحان اللہ. پھر کہا جاتا ہے حضرت آپ لوگ وہابی پر بڑی سختی کرتے ہیں, آپ لوگ دیوبندیوں پر بڑی سختی. حقیقت یہ ہے ہم بارگاہ امام علی مقام کے اس در کے کتے ہیں, ادنا کتے. کتوں کا کام یہ ہوتا ہے اپنے آقا کے غداروں پر بھونکتا رہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب. بے شک, آقا کی کبھی پڑے نہ پڑے, کتے کا کام بھونکنا ہے. بے شک بے شک, حق ہے, بہت اچھے. آقا آرام کرے محل میں, کتا اپنا کام نہیں چھوڑتا ہے. بے شک بے شک, آقا دیکھے نہ دیکھے, سبحان اللہ, سبحان کتا اپنا کام ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. تو ہم تو اس بارگاہ کیا, بلکہ کتوں کے کتے اگر بن جائیں تو اپنی قسمت پر معراج کریں گے. بہت اچھے, معراج کریں گے. تو آج اس مردود نے لکھا, آج بھی چھپری بابو, ہاں دل پر سینے پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے. کیا حضور نے فرمایا جو حسین سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے. ان کو تکلیف دینا یہ میری تکلیف دینا, مجھے تکلیف دینا ہے. تو کیا بتاؤ, مجھے انصاف سے بتاؤ, امام علی مقام کی سبیل جس نے حرام لکھی, امام علی مقام کا لنگر جس نے حرام لکھا, امام علی مقام کا ذکر جس نے اگرچہ روایات صحیحہ کے ساتھ ہو, یعنی وہابی دیوبندیوں نے وہ ایک خلافت معاویہ و یزید کتاب کے اندر لکھتا ہے, یزید امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ کہو معاذ اللہ, کتاب کے اندر لکھتا ہے وہ خبیث مردود کہ معاذ اللہ حسین باغی کہو معاذ اللہ. بتاؤ اللہ اکبر, کیا یہ امام علی مقام کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ ضرور امام علی مقام. اور آج بھی کتاب چھپ رہی ہے, دنا دن اس کے پرنٹ ہو رہے ہیں اور مارکیٹ میں مل رہی ہے, جس میں امام علی مقام کو گالیاں ہیں, جس میں سبیل امام علی مقام پر انچھڑ بازیاں ہیں. آج بھی وہ کتابیں چھپ رہی ہیں. یہ بتاؤ مجھے انصاف سے, وہ کتابیں آج بھی چھاپ رہے ہیں, وہ توہینیں آج بھی کر رہے ہیں, تو کیا ہم غلامان امام علی مقام اللہ اکبر ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم آج تک جب وہ گستاخیاں کریں ہم ان آدائے نبی کا رد کریں؟ واہ 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 واہ, بے شک بے شک, رسول کا رد کریں, بے شک, حق ہے, ہماری ذمہ داری. کتے کا اتنا ہی کام ہوتا ہے, ہاں اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے سردار کے دشمنوں کے اوپر بھوکتے رہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. بہت خوب بہت خوب, سبحان اللہ. حرم
والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا، کرم والوں نے در کھولا تو رحمت نے سما باندھا۔ رحمت یہاں بھی سما باندھ چکی ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کرم والے در کھول چکے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اور اللہ۔ کرم والے در کھول چکے ہیں سبحان تو اللہ۔ رحمت سما باندھ لیتی ہے۔ اور فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے ویسے کہ نہیں، ہاں ان کی ہم مدح کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، آستین رحمت عالم الٹے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آستین رحمت عالم الٹے اور کمر پاک پہ دامن باندھے اور گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا کل میدان قیامت میں، حدیث پاک کے اندر آیا، ہاں اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی ایک بات آئی ذہن میں اور کہہ گزرے، نہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ تم جہنم میں اونے گر رہے ہو اور میں تمہارے کمر بند پکڑے پکڑے تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ نبی جو ہم جہنم میں بھی اگر گرے تو جانے نہ دے، کھینچ کر باہر کرے اور وہاں سے جنت تک پہنچا دے، تو ان سے محبت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ تو نیتا نیتے کی نہیں، ان کی ہم مدح کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امام علی مقام یا رسول، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ یہ باد۔ بابو جو وقت گزر رہا ہے نا، یہ کل ہم بارگاہ امام علی مقام میں بتائیں گے جا کر، امام علی مقام ہم نے فلاں فلاں سن میں بڑی محبت کے ساتھ آپ کی یاد کے اندر قمقمے لگائے تھے، آپ کی یاد میں غبارے لگائے تھے، آپ کی یاد میں سجاوٹ کری تھی، گھر پہ ہمارے اندھیرا ہوئے تو ہوئے، جہاں آپ کا ذکر ہے وہاں اس جگہ کو روشن کر دیا تھا۔ وہ ہمارا کام تھا امام، آج یہاں پر آپ کا کام ہے ہمیں بچانا۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ جو بغیر کہے حضرت، وہاں جو میں نے بھی آپ کو بتایا نا، زہر کو بلا کر اور اپنا جانثار بنا دے، پھر وہ ہم جیسے کو کیسے چھوڑنے والے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، وہ تو ہمیں نہیں بھولنے والے ہیں، ہاں وہ ہمیں نہیں بھولنے والے ہیں، وہ ہمیں بھولنے والے نہیں ہیں۔ لیکن سچی اور سیدھی بات یہ ہے، آج امام علی مقام سے محبت کرنا ہمارا اور تمہارا کام ہے، کل میدان قیامت میں بچانا، قبر میں بچانا۔ بڑی اونچی ذاتیں ہیں، سرداروں کی باتیں ہیں میاں، ہاں غلام تو باتیں ہی کرتے ہیں، یہ ہوتا نہیں ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ارے فلاں تم نے سردار کا محل دیکھا اتنا اونچا ہے، ارے اس کی شان وہ ہے، اس کی شان وہ ہے، لیکن امام علی مقام سے محبت کرنے والے اور وہ جو جنت کے سردار ہیں، وہ آج نہیں قیامت تک اس گھرانے کی باتیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ بادشاہوں کی باتیں کرنا وقت کا ضیاء کہلاتا ہے، ان بادشاہوں کی باتیں کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ بہت خوب بہت خوب، ان بادشاہوں کی باتیں کرنا زندہ عبادت باد، کہلاتا زندہ ہے۔ باد۔ دنیاوی بادشاہوں کی بات کرنا علماء کہتے ہیں وقت کا ضیاء ہے، جو جائز نہیں ہے، سننا بھی جائز نہیں ہے، بتانا بھی اور یہاں پر ذکر کرنا علماء کہتے ہیں کرو کرو، یہی تو ذکر کل میدان قیامت میں جنت کا توشہ ہے، بے شک بے شک، وسیلہ جنت ہے، واہ وجہ نجات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا صفتین کو، اے میں قرباں جانے جا انگشت کالی ہاتھ میں، مالک کے کونین ہے گو وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محبت کے ساتھ امام علی مقام کی
محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور امام عالی مقام کے محبین میں زندگی عطا فرمائے، انہی کے محبین میں ہماری اور آپ کی آقا آخری سفر عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذکر امام عالی مقام کی ایسی ہی محفلیں ہمیں ہر سال کر کر اپنے آبادیوں کو امام عالی مقام کے ذکر سے بابرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یاد رکھو یہ کان جس سے تم امام عالی مقام کا ذکر سن رہے ہو اور یہ جو کان ہے یہ تمہارے لیے دعا کریں گے، اے ایمان والے تو نے کیا ہی اچھی جگہ ہمیں آج لگا کے رکھا ہے۔ بڑی بڑی بادشاہوں کی باتیں ہیں، ہم چھوٹے کر تو رہے ہیں لیکن بات تو بڑوں کی ہے نا۔ پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ہے نا، تو ان کی بات تو بڑی ہے، پلہ بھلے ہمارا ہلکا ہے لیکن بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں محب اہل بیت بنائے اور سچی محبت عطا فرمائے ان کے دشمنوں وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، نیچریوں، تبلچیوں اور تمام فرقہ باطلہ، خاص کر تطہیریوں اور دعوتیوں اور شاطریوں، ان تمام غداران مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی دور و نفور و کافور فرمائے اور ایمان کامل پر زندگی اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے یاد امام عالی مقام میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شہریار رحم تاجدار حرم، شہریار رحم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت راہ حق میں نوازوں کو جس نے دیا، راہ حق میں نوازوں کو جس نے دیا، اس ساقی کی سخاوت تیرا کو سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ اور محبوب ملت تیرا، قصر نجدی لے جس کی للکار سے، قصر نجدی لے جس کی للکار سے، اس شہر شیر سنت تیرا، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت تیرا کو سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة یا الہی کریمہ کا ارصدہ بادشاہ بندہ نوازا ملکہ جبارہ غفورہ رحیمہ مولا اس ذکر امام علی مقام اور اس محفل امام علی مقام ذکر شہدائے کرب و بلا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے مولا اس ذکر امام علی مقام ذکر شہدائے کرب و بلا کے اندر مولا جن ہمارے بھائی اور جن ہماری بہنوں نے 10 روپے 5 روپے یا دامے درمے قدمے سخنے مانگ کر لے کر چل کر یا بول کر کسی بھی طریقے سے اس محفل امام علی مقام مولا تیرے محبوب کے نواسے کی محفل کو سجایا سوارا مولا اس کے اندر ذکر امام علی مقام میں حصہ لیا ان ہمارے پپرا مہم کے نوجوان اہل سنت انہوں نے جو امام علی مقام کی محفل کے اندر حصہ لیا محبت امام علی مقام کے اندر مولا انصاف کو دنیا و آخرت کی لازوال دولتوں نعمتوں فرحتوں مسرتوں خوشیوں شادمانیوں سے مالا مال فرما دے مولا ان تمام مسلمانان اہل سنت کے اوپر اپنی رحم و کرم کی موسلادھار بارشیں نازل فرما دے مولا ان ہماری ماں اور بہنوں اور ان ہمارے بھائیوں نے جو بھی اس ذکر امام علی مقام میں حصہ لیا ہے مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے اس ذکر کے صدقے میں مولا یہاں پر یہ مسلمانان عالم جنہوں نے بھی جہاں پر بھی امام علی مقام کی یاد منائی ہے اللہ اکبر مولا ان تمام میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے قرضدار بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے بے اولاد و اولاد نرینہ عطا فرما دے صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک بنا دے مولا ان تمام میں جو کوئی بگڑا ہوا کاروبار رکھتا ہے اس کے اندر سدھار عطا فرما دے جن کے پاس کاروبار نہیں ہے مولا تبارک و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی دائم قائم عاجل تامہ عطا فرما دے بالخصوص مولا غلام رسول کے بھائی غلام حسین بھائی کے بھائی غلام رسول بھائی ان کی طبیعت علیل ہے مولا ان کو شفاء کلی دائم قائم عاجل تامہ عطا فرما دے اس ذکر کی محفل کے صدقے کے اندر مولا انہیں محبان اہل بیت میں اور زیادہ زندگی گزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ایمان و اسلام و سنیت کی سلامتی کے ساتھ اور ایمان و اسلام و سنیت کی خدمات کے لیے عمر طویل عطا فرما دے جملہ امراض روحانی و جسمانی سے شفاء کلی دائم قائم عاجل تامہ عطا فرما دے مولا اس ذکر امام علی مقام کی محفل کے اندر جنہوں نے بھی حصہ لیا جنہوں نے بھی اس ذکر کے اندر شرکت کری تو عالم الغیب و شہادہ ہے ان میں جو کوئی دلوں کے اندر نیک جائز تمنائیں لیے بیٹھے ہیں آرزو لیے بیٹھے ہیں خواہشیں لیے بیٹھے ہیں مولا اپنے محبوب کے نواسے کی محفل کے صدقے کے اندر ان کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے مالا مال فرما دے ان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے امام علی مقام کی بارگاہ کا فیض خاص عطا فرما دے مولا اس محرم الحرام اس ماہ مبارک کے صدقے اور طفیل کے اندر جن اپنے نیک بندوں اور جن اپنی نیک بندیوں کو نوازے گا ان کے صدقے کے اندر ہم گناہگاروں کے اوپر بھی اپنے رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے مولا جن اپنے نیک اور بندے اور بندیوں کے اوپر مولا فیض و جود کی موسلادھار بارشیں نازل فرمائے گا ان کے صدقے و طفیل میں ہم مسلمانان اہل سنت کے اوپر بھی اپنے رحم و کرم کی موسلادھار بارشیں نازل فرما دے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی دیر نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار شامیانہ پرے جبریل کہو دربت پر کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ خدا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے مولا ہمارے اہل و عیال کی کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے ہمارے عزیز و اقارب کی کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے
مولا ان نوجوان جنہوں نے ذکر کی محفل کو سجایا، ان کی کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ مولا ان نوجوان جنہوں نے اپنے گھر کے لیے بھیک نہیں مانگی، جنہوں نے نواسہ رسول کے ذکر کے لیے چندہ لیا، مولا ان کی کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے، مولا صاحب کا بھلا سب کی خیر، مولا شہزادگان مدر اعلیٰ حضرت، مولا ان کی عمروں کے اندر مولا برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہم غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز تر فرما۔ اس خیر و والی برکت والی محفل کے صدقہ و طفیل میں مولا ان لوگوں کو مسلک اعلی حضرت کی مشرب شرب سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے مولا اور روز افزو ترقیاں عطا فرما۔ مولا عمر طویل حضرت خضر علیہ السلام کی پاک عمر کا وافر حصہ عطا فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ مولا تمام مسلمانان عالم کے اوپر اس عشر محرم الحرام کے مہینے کے صدقہ و طفیل میں مولا اپنی رحم و کرم کے دروازوں کو کھول دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ مولا ہمارے یہاں پر جتنے بھی اسٹیٹ پر لوگ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر حافظ اطہر صاحب حشمتی، حافظ شرف الدین صاحب اور ہمارے حافظ مہندی حسن صاحب اور دیگر، مولا ان صاحب کو مسلک اعلیٰ حضرت خدمات کے مواقع عطا فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی دیر، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ۔